اب لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے پاکستان کا جنرل ہیڈ کوارٹرز، نہ صرف جنرل ہیڈ کوارٹرز بلکہ راولپنڈی میں ہی آرمی ہاؤس. پاکستان اسٹیٹ دیٹ از فائٹنگ آن آل فرنٹس، یعنی ہر طرف جنگ اور لڑائی سے ہی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افغان طالبان اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے خفیہ روابط ہو رہے ہیں، ڈرون سسٹم اور انٹیلیجنس مراکز کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اب ایئر ڈیفنس بیٹریز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اس وقت. ایوب پارک راولپنڈی کے اندر جو اس نقشے پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایئر ڈیفنس کی بیٹریز لگی ہوئی ہیں آرمی ہاؤس کی حفاظت کے لیے. ایک تو ہم ویسٹرن بارڈر پہ لڑ رہے ہیں افغانستان سے، پھر جو نیچے کا بارڈر ہے ہمارا ویسٹرن، وہاں ہماری ایران سے جنگ شروع ہو جائے گی. پیچھے ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور نارتھ میں ہم TTP سے لڑ رہے ہیں اور ساؤتھ میں ہم جو ہے وہ BLA سے لڑ رہے ہیں. تو ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر طرف سے ہم گھرے میں، جو آپ بات کر رہے تھے نا. ان کے پاس تو چائنیز HQ-9 میزائل ہیں، جس کی وجہ سے مارگلا میں جو آپ کو کل آگ نظر آئی، تو ہماری اطلاعات کے مطابق چائنیز HQ-9 ایئر ڈیفنس میزائل ڈرون کو نیچے گرانے کے چکر کے اندر انہوں نے اپنی ہی پوزیشن ہٹ کی ہے اور یہ آگ لگی ہے. موساد کے ایجنٹ افغان سرزمین پر موجود ہیں اور طالبان کو کم ریڈار اناکس رکھنے والے جدید چھوٹے ڈرون سسٹم فراہم کیے جا رہے ہیں. تو ان کی ٹیکنالوجی تو اتنی ایڈوانس نہیں، اگر ایڈوانس ہوتی تو انڈیا نے جو ہے وہ 4 دن کی جنگ کے اندر ان کے تمام ایئر بیسز ہٹ کیے ہیں. مرید ایئر بیس ہٹ کیا ہے اور اتنا زور کا ہٹ کیا ہے کہ وہ اب دوبارہ بدن جوگا نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز پھر ایک بار کل رات افغانستان نے پاکستان میں ڈرون اٹیکس کیے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا HQ-9 چائنیز میسائل ڈیفنس سسٹم بھی ہٹ ہوا ہے. دوستو، آپریشن سندور کے وقت بھی بھارت نے بہت ہی آسانی سے 22 منٹ کے اندر پاکستان کے 11 ایئر بیسز پہ اٹیکس کیے تھے. ان کی چائنیز HQ-9 میسائل ڈیفنس سسٹم اس سمے بھی بالکل ناکام ثابت ہوئی تھی. اب افغانستان کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں، لیکن ان کے پاس کافی سارے ڈرونز ہیں، اس لیے وہ پاکستان پہ ڈرون سے اٹیک کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کا HQ-9 ان ڈرونز کو بھی نہیں جھیل پا رہا ہے. اب دوستو، کئی پاکستانیوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل افغانستان کی مدد کر رہا ہے ان ڈرون اٹیکس میں. اب اگر یہ سچ ہوا تو آپ سمجھ جائیے کہ ایران کے بعد اب پاکستان کا نمبر لگنے والا ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. انہوں نے جا کے جناب سیدھا اب جا کے ہٹ کر دیا ان کے سپریم کمانڈر کو اور ان کی انٹیلیجنس اور ظاہری بات ہے کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے نشانے کے اوپر GHQ ہوگا، کیونکہ GHQ کے اوپر بھی ڈرون اٹیک کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے ہمارا جو ہے وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑا، آپ نے ہمارا سپریم لیڈر نہیں چھوڑا. تو پھر اب لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے پاکستان کا جنرل ہیڈ کوارٹرز، نہ صرف جنرل ہیڈ کوارٹرز بلکہ راولپنڈی میں ہی آرمی ہاؤس، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کا سپریم لیڈر جو ہے وہ مولانا جو ہے وہ ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں. تو یہاں پہ ہمارے چاچو وسکی ہیں، مولانا وسکی ہیں، ملا وسکی ہیں یا چاچو وسکی ہیں، جو بھی بول رہے، ایک ملا وسکی بھی ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر. تو وہ اب لیجیٹمیٹ ٹارگٹ بن گئے ہیں اور اب ایئر ڈیفنس بیٹریز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اس وقت. ایوب پارک راولپنڈی کے اندر جو اس نقشے پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایئر ڈیفنس کی بیٹریز لگی ہوئی ہیں آرمی ہاؤس کی حفاظت کے لیے اور GHQ کی حفاظت کے لیے. وہ ہائیسٹ لیول کے الرٹ کے اوپر ہیں. اینٹی ڈرون بھی جو ہے وہ بیٹریز یہاں پہ لگائی گئی ہیں کہ آرمی ہاؤس کی حفاظت کی جائے اور GHQ کی حفاظت کی جائے. اب امریکہ سے زیادہ تگڑی بیٹریاں تو ان کی نہیں ہیں، اور امریکہ نے پورے کا پورا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں GCC میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس سے زیادہ تگڑا تو ان کا نہیں ہے. ان کے پاس تو چائنیز HQ-9 میزائل ہیں، جس کی وجہ سے مارگلا میں جو آپ کو کل آگ نظر آئی، تو ہماری اطلاعات کے مطابق چائنیز HQ-9 ایئر ڈیفنس میزائل ڈرون کو نیچے گرانے کے چکر کے اندر انہوں نے اپنی ہی پوزیشن ہٹ کی ہے اور یہ آگ لگی ہے. تو ان کی ٹیکنالوجی تو اتنی ایڈوانس نہیں، اگر ایڈوانس ہوتی تو انڈیا نے جو ہے وہ 4 دن کی جنگ کے اندر ان کے تمام ایئر بیسز ہٹ کیے ہیں. مرید ایئر بیس ہٹ کیا ہے اور اتنا زور کا ہٹ کیا ہے کہ وہ اب دوبارہ بدن جوگا نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ چکوال کے قریب جو ان کا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے ایئر بیسز ہیں. انڈر گراؤنڈ بنکر انہوں نے تو اس قسم کے بنائے اپنی طرف سے کہ ان کے بنکر کو ہٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے ان کو ضرورت سے زیادہ جو ہوشیاری آئی ہوئی تھی، ہوشیاری میں جا کے انہوں نے اٹیک تو کر دیا ہے، لیکن اس اٹیک کے ساتھ اب عاصم منیر جو پہلے اپنی فوج سے بغیر بلٹ پروف جیکٹ نہیں ملتا، اب اس عاصم منیر کو ظاہری بات ہے کہ ایک لیجیٹمیٹ ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے
اور اخنزادہ ہیبت اللہ اخنزادہ تو انڈر گراؤنڈ بنکرز کے اندر ان کی اپنی انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق موجود ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو آلریڈی جو ہے وہ وار زون کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں. یہ لوگ تو عیاشیوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. وی آئی پی گیسٹ روم کے اندر یہ بیٹھتے ہیں اور مطلب ان کا جو ٹن ٹکور پروگرام ہے وہ تو نیکسٹ لیول کا ہے. ان کا تو جو ہے وہ وسکی کے بغیر جو ہے وہ بھی ٹاپ لیول کی بلو لیول کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کس طرح جو ہے سروائیو کر پائیں گے جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. اور اسلام آباد کے اندر اٹیک انہوں نے خود مان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ راولپنڈی کے اندر اٹیک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ افغانستان سے اڑ کے آنا ڈرون ضروری بھی نہیں ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے چاروں طرف سے بھی اڑ کے آ سکتا ہے. جو ہمیں اطلاعات ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ ڈرون کو پنڈی اسلام آباد پہنچانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ بندے کے بچے بن جائیں، کیونکہ چائنیز فورن منسٹر نے بھی آج فون کر کے کہا، اور انہوں نے اس کی وہ بار بار اس کو رپورٹ بھی کیا. چائنیز میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، چائنیز ڈپلومیٹک سرکلز نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا کہ چائنیز فورن منسٹر نے ان سے بات چیت کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ بندے کے بچے بن جاؤ، پاکستانیوں کو مت یہ ڈرامہ کرو. لیکن کیونکہ یہ وعدے وعید کر کے آئے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ صدر ٹرمپ سے کہ جی وہ بگرام ایئر بیس دے لیں گے، اور بہانہ ہی لگاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. حالانکہ دہشت گردی ہے یہ، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ان کی اپنی جو اس وقت ڈارلنگ لگی ہوئی ہے مریم، وہ یہ کہتی رہی ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ چائنیز فورن منسٹر وینگ یی نے آج افغان فورن منسٹر مولوی عامر خان متقی سے بھی بات چیت کی تھی. اس سے پہلے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈالر سے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ معاملات جو ہے وہ بات چیت سے ختم کیے جائیں. افغانستان تو بات چیت کے ساتھ معاملات ختم کرنے کے اوپر تیار ہے، لیکن عاصم منیر اگر بات چیت سے معاملات ختم کرتا ہے تو عاصم منیر کے اپنے کور کمانڈرز جو ہیں وہ امریکہ کو اپنی سیویاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ان کو پھڑکائیں، ان کو اس کو فارغ کریں، مدیر مستری کو، ہم آپ کی خدمت کریں گے. پاکستان جو ہے ایک جوئش اور کرسچن اسٹیٹ کے ساتھ تیسرا ملک مسلم بن رہا ہے جو کہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر پاکستان نے حملہ بھی کیا تو آپ کیا ایران جو ہے وہ بالکل چپ بیٹھا رہے گا؟ آپ نے ایران کے فیروشیس اٹیکس دیکھے ہیں گلف کنٹریز پہ، حالانکہ وہ گلف کنٹریز اٹیک نہیں کر رہی ہیں افغانستان کو، ٹھیک ہے نا. دے آر ناٹ جوائننگ دا یو ایس اسرائیل وار. اگر ہم نے اس یو ایس اسرائیل وار کو جوائن کر لیا تو ایران پلٹ کے ہم پہ اس سے ڈبل حملے کرے گا on our military as well as our civilian targets، جس طرح کے وہ گلف ممالک پہ کر رہے ہیں. تو ایک تو ہم ویسٹرن بارڈر پہ لڑ رہے ہیں افغانستان سے، پھر جو نیچے کا بارڈر ہے ہمارا ویسٹرن، وہاں ہماری ایران سے جنگ شروع ہو جائے گی. پیچھے ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور نارتھ میں ہم ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہیں اور ساؤتھ میں ہم جو ہے وہ بی ایل اے سے لڑ رہے ہیں. تو ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر طرف سے ہم گھرے میں، جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، وہی صورتحال ہے ہماری. تو یہی جو مصیبت ہم نے پال لی ہے نا کہ ایک ایسا آپ نے سعودی پیک کر لیا جو کہ جس پہ نہ پبلک ڈبیٹ ہوئی نہ پارلیمنٹری ڈبیٹ ہوئی، اس کی کسی کو شرائط ہی نہیں پتا، اور اپنے آپ کو، اور نہ اس سے آپ کو کوئی ابھی تک فائدہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی 6 مہینے میں آپ کو کوئی مٹیریل ہیلپ اس سے ملی، نہ کوئی جو ہے جوائنٹ آپ کی کوئی ڈیفینس پروڈکشن شروع ہوئی. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے.